انسان کی کہانی، قسط دو خالق سے پہلی ملاقات، عہد الست اور خدا کی پہچان۔ ذرا تصور کیجئے، آپ اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ کیا آپ کا وجود صرف اس دن شروع ہوا جب آپ پیدا ہوئے، یا آپ کی کہانی اس سے کہیں پہلے شروع ہو چکی تھی؟ اور اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک وقت ایسا تھا جب پوری انسانیت ایک جگہ جمع تھی اور وہاں آپ بھی موجود تھے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ قرآن ہمیں ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتاتا ہے جو انسانی تاریخ کا سب سے قدیم واقعہ ہے، ایک ایسا واقعہ جو زمین پر نہیں بلکہ زمین سے پہلے پیش آیا۔ آج ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جہاں خدا کے وجود پر سوال اٹھانا ایک فیشن بن چکا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنس کی ترقی نے خدا کی ضرورت ختم کر دی ہے، مگر کیا واقعی ایسا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ انسانی تاریخ کے بیشتر حصے میں تقریباً تمام اقوام کسی نہ کسی خالق پر یقین رکھتی رہی ہیں۔ گویا خدا کا تصور کوئی نئی چیز نہیں بلکہ انسانی شعور کا قدیم ترین حصہ ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا، پھر ان سے ایک سوال کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تمام روحوں نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہی وہ واقعہ ہے جسے قرآن عہد الست کے نام سے بیان کرتا ہے۔ یہ انسان اور اس کے خالق کے درمیان پہلا عہد تھا۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ واقعہ پیش آیا تھا تو ہمیں یاد کیوں نہیں؟ قرآن اس کا جواب دیتا ہے، یہ عہد اس لیے لیا گیا تھا تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا کوئی خالق بھی ہے، یا میں تو صرف دوسروں کے پیچھے چلتا رہا۔ گویا اللہ نے اپنی پہچان انسان کی فطرت میں محفوظ کر دی۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ایک حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں رہنے والی قومیں، مختلف زبانیں، مختلف ثقافتیں، لیکن تقریباً سب کے ہاں کسی نہ کسی خالق کا تصور موجود رہا۔ سوال یہ ہے کہ اگر خدا کا تصور صرف سیکھنے کی چیز ہوتا تو دنیا کے ہر خطے میں یہ خیال کیسے پیدا ہوا؟ قرآن کا جواب ہے، کیونکہ خدا کی پہچان انسان کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ قرآن فلسفیانہ پیچیدگیوں میں نہیں الجھتا، وہ انسان کو اپنی ذات اور اپنے ارد گرد کی دنیا پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تم اپنے وجود کو دیکھو، اپنے دل کی دھڑکن کو دیکھو، اپنی آنکھوں کو دیکھو، آسمانوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اور پھر سوچو کہ یہ سب کہاں سے آیا۔ اس کائنات کا ہر حصہ ایک غیر معمولی نظم کے تحت کام کر رہا ہے۔ زمین سورج سے ایک خاص فاصلے پر ہے، اگر یہ فاصلہ تھوڑا کم یا زیادہ ہوتا تو زندگی ممکن نہ رہتی۔ فضا میں آکسیجن کی مقدار متوازن ہے، پانی کا نظام مسلسل چل رہا ہے، دن اور رات ایک مقررہ ترتیب سے آتے ہیں، اور انسانی جسم کے ہر خلیے میں موجود DNA معلومات کا ایک حیرت انگیز ذخیرہ ہے۔ یہ سب کچھ ایک سوال پیدا کرتا ہے، کیا اتنا منظم نظام محض اتفاق سے وجود میں آ سکتا ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی انسان اپنی اصل فطرت میں حق کو پہچاننے کی صلاحیت لے کر دنیا میں آتا ہے۔ بعد میں ماحول، معاشرہ اور نظریات اس کی سوچ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب انسان ہر سہارے سے محروم ہو جاتا ہے، جب سمندر میں طوفان آتا ہے، جب موت سامنے کھڑی نظر آتی ہے، تو اکثر لوگ بے اختیار ایک الہی طاقت کو پکارتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب فطرت کی اصل آواز نمایاں ہو جاتی ہے۔ سائنس انسان کو بتاتی ہے کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، لیکن سائنس یہ نہیں بتاتی کہ وہ کیوں موجود ہیں۔ سائنس قوانین کو بیان کرتی ہے، قانون بنانے والے کو نہیں۔ اس لیے خدا کا انکار سائنسی نتیجہ نہیں بلکہ ایک فلسفیانہ دعوی ہے۔ قرآن ایک اہم حقیقت بیان کرتا ہے، ہر انکار دلیل کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان اپنی خواہشات، اپنی آزادی یا دنیا میں موجود مسائل کو دیکھ کر غلط نتیجہ اخذ کر لیتا ہے، اور پھر وہ خالق کے وجود کو ہی رد کر دیتا ہے۔ اگر خدا کی پہچان ہماری فطرت میں موجود ہے، اگر کائنات اس کی نشانیاں پیش کر رہی ہے، اور اگر عقل بھی اسی طرف رہنمائی کرتی ہے، تو پھر اصل سوال خدا کے وجود کا نہیں، اصل سوال یہ ہے، کیا ہم اپنی فطرت کی اس آواز کو سننے کے لیے تیار ہیں؟